بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 5 ہے، اور آج جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے پر مومن جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، قال تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدي الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان، قال والذی نفسی بیدہ لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرابی یعنی گاؤں کا رہنے والا گنوار آیا، اور اس نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ جب میں اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم اللہ کو ایک سمجھ کر اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرض نماز پڑھ لیا کرو، اور فریضہ حج ادا کیا کرو، اور رمضان کا روزہ رکھا کرو، اور ان کو ہمیشہ کرتے رہو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اس دیہاتی نے، اس گنوار نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی میں اس سے کم کروں گا۔ جب وہ پشت پھیر کر چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اس بات سے خوشی ہو کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لے، تو اس آدمی کو دیکھ لے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گاؤں کے دیہات کے رہنے والے گنوار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آتے اور دین و ایمان کی پیاری پیاری باتوں کو سنتے۔ ان کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہوتا، دوزخ کا خوف پیدا ہوتا، اور اسی شوق اور خوف کی حالت میں، اس کیفیت میں ڈوب کر بے تکلف فی کے ساتھ سادہ انداز میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس قسم کے سینکڑوں سوالات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ان کے مخلصانہ سوالات نے، ان کے بے تکلف سوالات نے، اور بالکل سادگی کے ساتھ کیے گئے سوالات نے قیامت تک کے انسانوں کی رہبری کر دی، اور امت کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے۔ انہی میں سے ایک دیہاتی صحابی کا یہ ایک سوال ہے جو انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ کہا تھا کہ پیغمبر، مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجیے جس پر میں عمل کروں اور مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ سلام ہو ایسے دیہاتی صحابی پر جنہوں نے اپنے سوالات کے ذریعے اس امت پر بڑا بھاری احسان فرمایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، دیکھو تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک مت کرو، فرض نماز کو قائم رکھو، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ پیغمبر نے یہ بات بتائی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گواہی کی بات، نماز کی بات،
زکات کی بات، روزے کی بات بیان فرمائی، لیکن پیغمبر نے حج کی فرضیت کا ذکر نہیں فرمایا۔ آخر کیوں؟ محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول نے جس وقت سوال کیا تھا اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام ارکان اسلام میں سب سے آخر میں حج فرض ہوا ہے۔ اضافہ معلومات کے لیے تحریر بھی کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جن صحابی نے یہ سوال کیا تھا، بعض نے سعد نام ان کا لکھا ہے، بعض نے عبداللہ ابن اخرم نام لکھا ہے، بعض نے لقیب بن عامر نام لکھا ہے، یا بعض نے ابن المنفق لکھا ہے کوئی بھی ہو، کسی بھی صحابی نے کیا ہو، حدیث کا منشا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس صحابی رسول نے پیغمبر سے سوال کیا، آخر کس جذبے کے ساتھ سوال کیا؟ جنت کے شوق میں سوال کیا۔ وہ شوق ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں بھی سوالات اٹھنے چاہیے کہ ہمیں زندگی میں وہ کون سا کام کرنا چاہیے جس کام کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ کیفیت پیدا فرما دے جو کیفیت مذکورہ صحابی میں موجود تھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔